اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت کی تلاوت آپ نے سنی ہے، آیت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ آیت میں وقف کی 2 علامات ہیں، لہٰذا اس آیت کے پہلے ہم حصے کریں گے 3۔ پہلا حصہ ہوگا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، دوسرا ہوگا وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اور تیسرا اور آخری ہوگا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ ہے ان، جو کہ حرف ہے، حرف شرط ہے۔ ینصر فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نصر ینصر معروف فعل ہے مدد کرنا کے معنی میں۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، اس میں جلالہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے۔ فا حرف ہے، لا حرف ہے، اور یہ لا جو ہے لائے نفی جنس ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو اسم آپ دیکھ رہے ہیں وہ بغیر تنوین کے ہے، نکرہ ہے اور منصوب ہے۔ غالب لفظ جو ہے غین لام اور با حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے صیغہ اسم الفاعل ہے، غالب ہونا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ لکم میں لام حرف ہے، حرف جر ہے، جس کے بعد کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہوگی۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں واو حرف ہے، ان پھر حرف ہے، حرف شرط ہے۔ یخذل یہ فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مجزوم استعمال ہوا ہے ان شرطیہ کی وجہ سے۔ خا، زال اور لام اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب نے اس کو باب نون سے ذکر کیا ہے، خذل یخذلو خذلن، جس کے معنی ساتھ چھوڑ دینا، حمایت، ترک کر دینا کیے ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 160۔ یخذل فعل کے ساتھ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ فا حرف ہے، جس کے بعد من جو ہے اسم استفہام کے طور پر یہاں استعمال ہوا ہے۔ زا جو ہے اسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسم اشارہ ہے، اور من زا کو ہم ایک ہی کنسیڈر کر کے اسم استفہام کے طور پر لے سکتے ہیں۔ الذی اسم موصول ہے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی اسم ہے۔ ینصرو یہاں پر فعل مضارع معروف مرفوع استعمال ہوا ہے، نصر ینصرو واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد بعد اسم ہے، ظرف ہے، مجرور ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر جو لگی ہوئی ہے وہ ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے، ضمیر مجرور متصل۔ الحمدللہ جی دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہوگی۔ اب جو تیسرا حصہ ہے اس کے الفاظ بہت ہی آسان ہیں، جو ہم پہلے بھی بہت دفعہ کر چکے ہیں۔ واو حرف ہے، علا حرف جر ہے، اس میں جلالہ مجرور ہے۔ فا پھر حرف ہے، لام جو ہے حرف ہے، یہ لام امر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم استعمال ہو رہا ہے۔ یتوکل فعل مضارع معروف مجزوم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واو کاف لام حروف مادہ، باب تفاعل، توکلا یتوکلو توکلن توکل کرنا۔ لام کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، ذہن میں رکھے گا، اور المؤمنون آخری لفظ ہے اس آیت کا، المؤمن کی جمع ہے، اور المؤمن صیغہ اسم الفاعل ہے، باب فعل آمن یؤمن ایمانن سے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہوگی۔ اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ جو ہے وہ ہمارا جملہ مستانفہ بنے گا، اور یہ جملہ شرطیہ ہے کیونکہ ان حرف شرط سے شروع ہو رہا ہے۔ جملہ شرطیہ میں شرط اور جواب شرط 2 حصے ہوتے ہیں، تو شرط والا حصہ ہے ینصرکم اللہ، اور جواب شرط والا ہے فلا غالب لکم۔ شرط والے حصے کو انالائز کروں تو ینصر فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، فاعل آگے آ سکتا ہے، لہذا اس میں جلالہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے۔ کم جو ہے مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے شرط ہے، جس کا جواب شرط ہے فلا غالب لکم۔ فا جو ہے جواب شرط پہ داخل ہوا ہے، فا جزائیہ کہلائے گا، اور داخل اس لیے ہوا ہے کہ جو جملہ اسمیہ ہے وہ جواب شرط بن رہا ہے۔ لا لائے نفی جنس ہے، جس کا اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، غالبہ اس کا اسم ہے، اور خبر کی جگہ پر لکم آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر لائن آف جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب الشرط بن جائے گا،
اور پھر شرط اور جواب و شرط مل کر جملہ شرطیہ مستانفہ بن جائیں گے۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں ہوگا، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی ایک جملہ شرطیہ ہے، واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے۔ ان یخذلکم شرط والا حصہ ہوگا، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ جواب و شرط یا جزا والا حصہ ہوگا۔ شرط والے حصے کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ یخذلکم میں یخذل فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور کم جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا۔ جواب و شرط جو ہے وہ من سے شروع ہو رہا ہے، اور چونکہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے لہٰذا فا جزائیہ جو ہے وہ داخل ہوا ہے۔ منزا کو اسم استفہام کہہ کے ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، آسان ہے، ورنہ پھر لمبی چوڑی ترکیب جو کی جاتی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ من اسم استفہام مبتدا ہے، زا اسم اشارہ اس کی خبر ہے، محلاً مرفوع، اور زا اس کے ساتھ ہی مبدل منہو ہے، اور الذی جو ہے یہ بدل بن جائے گا مبدل منہو کے لیے، یعنی اس طرح لمبی چوڑی ترکیب جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ ہم سمپل اس کو اس طرح لیں گے کہ منزا جو ہے یہ اسم استفہام مبتدا ہے اور خبر کی جگہ جو الذی آ رہا ہے۔ الذی اس میں موصول ہے، اکیلا نہیں آتا، اس کا صلۃ الموصول ہے ینصرکم من بعدہ۔ اب صلۃ الموصول کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ ینصر فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، کم مفعول بہ کی ضمیر ہے، مفعول بہ بن گیا، من بعدہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں من حرف جر ہے اور مجرور بعدہ ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنا ہوا ہے۔ من بعدہ جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا ینصر فعل کے، پھر ینصر فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذی اسم موصول کے لیے، اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا منزا مبتدا کے لیے، اور پھر منزا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب و شرط بن جائے گا شرط کے لیے، اور شرط اپنے جواب و شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے گا تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ آخری جملہ جو ہے وہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، اللہ جار مجرور متعلق مقدم ہو جائے گا لیتوکل فعل کے لیے، فا کو جزائیہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ ہم ایسی ترکیب پہلے بھی کر چکے ہیں، لام لام امر ہے، یتوکل فعل، المؤمنون فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط بن رہا ہے جس کی شرط محذوف ہے، اور شرط یہاں پر یہ مانی گئی ہے کہ ان اراد المؤمنون فلیتوکل المؤمنون، تو یوں کچھ مانا گیا ہے۔ ہم صرف جواب و شرط کا ہی ترجمہ کریں گے، پس مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہوگی۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملوں کے اعراب کچھ یوں کیے ہیں کہ ینصرکم اللہ لا محل استنافیہ ہے، لا غالب لکم فی محل جزم جواب الشرط ہے، یخذلکم لا محل معطوف علی الاستنافیہ ہے، من ذا الذی فی محل جزم جواب الشرط ہے، ینصرکم لا محل صلۃ الموصول الذی ہے، اور لیتوکل المؤمنون جواب الشرط مقدر ای ان اراد المؤمنون نصر فلیتوکلوا علی اللہ، اس طریقے سے انہوں نے لیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، وان یخذلکم، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 160 بھی الحمدللہ گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔